السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، مچھروں کی فوج نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں تمہارے رب کا وہ لشکر دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تم مجھے ڈراتے ہو۔ میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود 3 دن تک اپنا لشکر جمع کرتا رہا اور اس نے اپنا بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے رب تو اسے اپنا کمزور ترین لشکر دکھا دے۔ ایک بادل دکھائی دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس میں میرے رب کا لشکر ہے۔ اس بادل میں سے مچھر نکل کر پھیل گئے اور نمرود کے جتنے ساتھی اور ان کی سواریں موجود تھیں ان کے گوشت کھانے لگے، یہاں تک کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ نمرود دیکھتا رہ گیا اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا اور دن رات اس کا دماغ کھاتا رہتا اور نمرود کے سر پر جوتے مارے جاتے جس سے اسے آرام مل جاتا۔ بالآخر اسی سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاءکار نقصان اٹھانے والا کر دیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہو اور سعی ناکام ہی راہے۔ اور اللہ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئی، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جب کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے باندھا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ جب آپ علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں ڈالتے لگے تو منجنیق میں یہ پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ شیخ حمانی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی۔ ابن جری کے قول کے مطابق عمر 26 سال تھی۔ اس بار میں آپ کی کتنی مدت تک آگ کے اندر ہیں؟ 3 قول ہیں۔ ایک کے مطابق ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگ میں رہے، ایک قول میں 40 دن اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن آپ آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جتنے عیش و عشرت اور راحت کے دن آگ میں گزارے ویسے دن آگ سے باہر کبھی نہیں گزارے۔ میری خواہش ہے کہ میری زندگی کے سارے ایام آگ میں گزارے ہوئے دنوں کی طرح ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کیسے ہوئی؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی گرمی اور جلانے والی صفت کو ختم فرما دیا اور روشنی باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جسمی اقدس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دی جس سے آگ سے ان کے جسم پر اثر نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان ایسی رکاوٹ پیدا فرما دی جس نے آگ کے اثر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم اقدس تک نہ پہنچنے دیا۔ محققین کہتے ہیں کہ پہلا قول ہی اولا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یا نارو کونی بردوں کا ظاہر ہے کہ خود آگ ہی ٹھنڈی ہوئی۔ حضرت کعب، قتادہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ہر جانور نے بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے۔ وہ پھونک مار کر آگ کو بھڑکاتا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے ففیک چھوٹا فاسق قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ام شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے وزغ گرگٹ کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا ابراہیم کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی وہ اسے یہ پھونکتا تھا۔ اور اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی آگ میں ڈالا گیا تو یہ مردود آگ سے میل دور بیٹھا ہوا آگ کی طرح پھونکے مار رہا تھا کہ آگ تیز ہو کر ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اگرچہ اس کی پھونک سے آگ تیز نہ ہوئی۔ وہ تو گلزار کر دی گئی مگر اس حرکت سے اس کی دل کی حالت معلوم ہو گئی۔ یہ دشمنی خلیل ہے اس لیے کہ اس کو مار دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے برعکس ہدہد اپنی لمبی چونچ میں پانی لاتا اور دور سے آگ میں ڈال دیتا تھا کہ آگ بجھ جائے اور اس کو پانی کا بادشاہ کر دیا گیا۔ اسی سلیمان علیہ السلام کا مصاحب بنایا گیا، اس کے ذریعے ملکہ یمن بلقیس کو ہدایت دی گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ نمل میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ عداوت نبی کا انجام برا ہے، محبت رسول کا انجام اچھا۔ یہ بھی معلوم ہوا جانوروں میں بھی بعض نبی کے محب ہیں، یعنی نبی کے دشمن۔ حضور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، خیر پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے مارنے کا حکم دیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فویز جھوٹا فاسق رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گرگٹ کو پہلے ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس سے کم، اور جس نے تیسری ضرب میں مارا کہ اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق پاس حاضر ہوئے، میں نے اس کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا اے ام المؤمنین اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ فرمایا گرگٹوں کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آگ کو بجھاتا سوائے گرگٹ کے وہ اس کو بھڑکنے کی پھونکے مارتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے جو منجنیق بنوائی گئی وہ شیطان کی تعلیم سے قرات کے ایک شخص نے بنائی تھی جس کا نام حیزان تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے منجنیق ایجاد کی، اور اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو گناہ میں گزارنا بڑے محرومی کی بات ہے۔ عائش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جبکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں سے آگ لگا کر خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ دنیا میں سب سے پہلے ظالم و جابر بادشاہ نمرود